بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس واقعہ کے بارے میں جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقام پر آپ کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ آنے دے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایسے مردار پر پڑی جو کہ دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی خشکی کے درندے اس کو کھا رہے تھے، پھر یہ درندے ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جزو بن جائے تو قیامت میں دوبارہ اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی ہی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا کہ پھر 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کو ان کے نام سے بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایمان سے معمور تھا اور ان پر خدا کی قدرت کے بارے میں رتی برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ ان کو یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت آپس میں ملا کر اس گوشت کو چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر واپس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور ان پرندوں کا گوشت باہم ملا دینے اور پھر تقسیم کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لیں اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کے عزم سے زندہ ہو جاؤ، تو ان پرندوں کے بعض اجزا باز کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے اور بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر جڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑیں کہ وہ پرندے اڑے اور زمین پر بیٹھے اور اس جگہ سے دانہ چگنے لگے اور پانی پینے لگے، اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کا عظیم نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے قلب کو، جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کیے تھے، یہ کون تھے؟ یہ چاروں پرندے ایک دوسرے سے مختلف تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہ ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کے اجزا اس کے بدن میں واپس آئیں، اور یہ مختلف قسم کے ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہو سکتا تھا۔
مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوّا تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اجزاء رکھے تھے، ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور یہ پہاڑ اردن اور شام کے پہاڑوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے حضرت امام جعفر سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے، یعنی جب آپ کے پاس کوئی مہمان نہ ہوتا تھا تو آپ مہمان کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ گھر کے دروازوں کو بند کر کے باہر مہمانوں کی تلاش میں نکل گئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص کو مکان میں دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوئے ہو؟ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس مکان کے پروردگار کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں ساری عمر اس انسان کی خدمت کروں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ پوچھا کہ مجھ کو کیوں کر خلیل بنایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوال کو رد کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے تھے کہ جب سب سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔